اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ تعالی نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ کی فطرت، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ بگڑے ہوں کو توڑنا نہیں بلکہ ان کو صحیح کرنا، صحیح بنانا اور انہیں خیر اور بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ میری اور آپ کی فطرت اس چک میں، گاؤں میں، کسی بھی برادری کا، کسی بھی قوم نسل کا کوئی بھی فرد ہو، عورت یا مرد ہو، سر سے لے کے پاؤں تلک جسم کا کوئی بھی حصہ خراب ہو تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ سر کے اوپر بال ہیں، زلفیں ہیں، اگر یہ خراب ہو جائیں تو ہمیں نائی کے پاس چل کے جانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ ہم گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں، ٹاؤن میں، گلی محلے یا بازار میں قریب یا دور جا کے جس پہ مطمئن ہوتے ہیں اس کے سامنے بڑے سے بڑا چودھری، سیٹھ، نواب، مالدار، دولت مند تاجر، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا استاذ، معلم، مدرب، انسٹرکٹر، حاکم وقت، سیاستدان، حکمران صرف سر جھکا کے ہی نہیں بیٹھتا بلکہ وہ نائی، وہ حجام جس طرف بھی کہے اسی طرف سر موڑتا ہے۔ کس لیے کہ زلفیں خراب ہیں، بگڑ گئی ہیں تو تراش لی جائیں، درست کر لی جائیں۔ دماغ میں اگر ٹیومر آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی رسولی بن جائے، کوئی پانی کی اسسٹ بن جائے، ہم فوری طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر کو، طبیب کو، حکیم کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر دوا دارو اور نسخہ کام نہ کرے اور وہ کہے کہ سر کھولنا پڑے گا، آپریٹ کرنا پڑے گا، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ بگڑا ہوا دماغ موت ہے۔
اور جو چیز خراب ہو ہماری فطرت مطمئن ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم بھاگ دوڑ نہیں کر لیں. بیوی ہے تو شوہر سے امید رکھے گی کہ میرا علاج کروائے، بیٹی ہے تو باپ سے امید رکھے گی، بہن ہے تو بھائی سے، اور اگر ماں ہے تو اپنے بچوں سے، کیونکہ بگڑا ہوا دماغ زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمارے اگر کان خراب ہو جائیں، سماعت خراب ہو جائے، پیپ آنے لگے، درد ہونے لگے، ہم پہلے پیمانے پہ کان میں کھجلی کرنے سے لے کے بڈ مارنے تلک، تیلے مارنے تلک، اور معلوم نہیں کیا کیا، جب تلک ENT والے کسی اچھے سمجھدار ڈاکٹر کے پاس چلے نہیں جاتے، علاج نہیں کروا لیتے، تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا. بھائیو، ہماری آنکھوں پہ جھلی آ جائے اور اللہ نہ کرے موتی آ جائے تو پھر شاعر تڑپ اٹھتا ہے. اور میرے سامنے میری جماعت کے بڑے نامی گرامی شاعر صحت سے عافیت سے تشریف فرما ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی، اچھی سوچ اور فکر پہ مبنی جو زندگی عطا کی ہے، اللہ اس میں برکتیں دے. شاعر کہتا ہے کہ میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میری آنکھ میں موتیا اتر آیا. اگرچہ موتیا اترا ہے مگر اسے پسند نہیں آیا، شکوہ کر رہا ہے. جب تلک دوا دارو لے نہیں لیتا، حتیٰ کہ آپریٹ نہیں کروا لیتا، پٹی باندھنی پڑے تو کئی دن باندھ کے پھرتا ہے، تب تک سکون حاصل نہیں ہوتا جب تک خراب چیز کو صحیح نہ کروا لے. حضرات، چہرے کی جلد خراب ہو جائے، کریمیں ڈھونڈے گا اور سکن اسپیشلسٹ کے پاس جا کے بھاری بھاری فیسیں بھرے گا. اللہ نہ کرے دانت خراب ہو جائیں، بڑے منجن خریدے گا، ٹوتھ پیسٹ کرے گا، مسواکیں لے گا، کوڑ تمے کی جڑیں اکھاڑے گا، اور کچھ نہیں تو جا کے آخری یہی کہے گا، پاجی انہوں پوٹ دو. ڈاکٹر لاکھ کہے کہ یہ قدرتی چیز ہے، رہنے دے، بس انہوں کیا نہ پوٹ دے. اب درد کہاں ہے اور ہاتھ یہاں رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا کرنا ہے کہ الٹ سائڈ پہ فیل ہوتی ہے. جہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے ڈاکٹر نے وہ نکال دی ہے، اور گھر جا کے جب انجیکشن کا اثر ختم ہوا، درد ہو ہی ہے تو کہندا یار پٹیا کی ہو. کہتا ہے جہاں تو نے ہاتھ رکھا تھا وہی اکھاڑی، اور میں نے کیا کرنا ہے. کہندا نہیں یار، دکھن تے آ ڈئی سی، کھوڑ تے آ دے جسی، کیڑا تے ادھر سے پھر آ گیا ہے. جب تلک وہ چیز جو خراب ہو گئی ہے نکل نہیں جاتی، نکال دی نہیں جاتی، سکون سے نہیں بیٹھتا. حضرات، گلا خراب ہو جائے غراروں پہ اتر آتا ہے، فم میدہ خراب ہو جائے حکیموں کے چکر لگا لگا کے جوتے کھسا لیتا ہے. سینہ، پھیپھڑے، کھانسی آنے لگے تو ماشاءاللہ شہر کے سارے شربت، اور کچھ نہیں تے شربت شتوت تے ہے ہی نہ. میدے میں پرابلم آ جائے، دے پھکی پہ پھکی، اور پھر حکیم کہتا ہے کہ ہن پھکی پھکڑی پینی ہے. کہندا یار جلن بڑی ہوندی. کہندا کنے کیا سی کہ کھاؤ دال، جیڑی ویکھن نو دال تے کھان نو مرغ، 12 مثالے، 13ویں دال، 14واں سواد. لو دو دو بوٹیاں تے ہتھ اگے کر لیندا سے ہن سہ. کہتا ہے تانے نہ دے پچھلے، جو ہو گیا، جوان تھا، ککڑ ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم. بات اب کی ہے، علاج کر، مذاق نہ کر. وہ کہتا ہے کہ قبض ہے، ماشاءاللہ تارا میرا کھا رہا ہے، قبض ہے، تیل پی رہا ہے،
जुलाब ले रहा है, अलकियां गोलियां, बवासीर हो गई है, भाग रहा है, नई चीज दिखाने के काबिल अल्लाह की कसम पर्दे की जगह है, लेकिन फिर भी पैसे दे के ऑपरेट करवा के जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक सुकून से बैठ नहीं सकता। यह है फितरत तेरी मेरी। अल्लाह ना करे पेशाब बंद हो जाए, मिसाना सीवरेज सिस्टम। अल्लाह ने जो बदन में एक नुकसानदेह चीज है, फायदामंद चीज को निकाल के खून में डाल के ताकत बना के पट्टों तक भेज रहा है, और जो फोग मादा है वो निकाल रहा है। सिर्फ पेशाब रुक जाए ना तो फिर कहता है मौलवी जी कोई दम दरूद दसो, कोई तवीत लिख के दो। मैंने देखा है आज ही तवीत लिखिया ते इत्थे एक बन्निया। मैं क्या की होई? कहंदा भाजी इत्थे ना प्रॉब्लम है ते ओ मसाने दियां कोई अंदर डॉक्टर ने दसिया कि नसां बंद ने। मैं क्या नाम ही नहीं आउंदा। सीधी गल है भी नाली बंदी पिचक गई है, पैप धुप च नपिया कुटिया जाता है, प्रॉब्लम बन गई है। वो मैंने खोल के देखा तो पता क्या लिखा हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सका व सव्वगहु व जअल लहु मखरजा। अगर जिंदगी में खाना खाते हुए तू पढ़ लेता, जो उसका मुकाम था उस पे अमल कर लेता, तो ये प्रॉब्लम तो ना आती। आज तावीज लिखवा के तुझे मिसाने पे तो ना बांधने पड़ते। मैंने कहा अल्लाह का कलाम है, महबूब का कलाम है, वही का कलाम है, शिफा है। लेकिन एक बात याद रख, शहद शिफा है, लेकिन बोतल गले में डालने से फायदा नहीं होगा। गले में लटकाए फिर 10 किलो की कैन लटका ले, आगे पीछे उठा ले, मजा नहीं। कुरान शिफा है, मगर लिख के लटका, बाजुओं पे बांध, मजा नहीं है। जैसे खाने की चीज को खाया जाए, पीने की चीज को पिया जाए, पहनने की चीज को पहना जाए। कज्जल लैके जेब च जिन्ना मर्जी फड़ी फिरो, खां तो तलियां ते मली फिरो। जे वो अख की जगह ते नहीं पहुंचया तो कज्जल कज्जल कादा है, खज्जल खराबी है। मेरे भाई कुरान अमल के लिए, सुन्नत अमल के लिए, अकीदा ईमान के लिए, इल्म अमल के लिए, अमल रब के लिए इखलास के साथ और पैगंबर की तरीकत और शरीयत के मुताबिक, तो फिर मजा देता है। खैर, अल्लाह न करे पेशाब का मसला बन जाए तो मौत से डरते हैं। मेरे बड़े सारे नौजवान साथी जवानी की उम्र में, किसी को शुगर ले गई, किसी के गुर्दे फेल, किसी का कोई मसला, वो जी पता ही नहीं चला। अच्छा, ये घुटने खराब हो जाए ना तो पूरे के पूरे चप्पन तब्दील करवाने और जोड़ नए घुटने डलवाने चले जाते हैं बाहर। हड्डी टूट जाए टांग की, छोटी या बड़ी, तो दूर से दूर चले जाएंगे जब तक लंग सही नहीं हो जाता। ये बेचारा मुतमिन नहीं होता। मैनू पिंड वाले लंगा कहंदे ने। एक आंख से काम हो रहा है, लेकिन नहीं यार डेला पवाना है, काना कहंदे ने। सर से बाल उड़ गए, यार चंगा भला सा, मेरियां भी लम्मियां लम्मियां जुल्फां सी, हुण गंजा कहंदे ने। ये सारे नाम हमने रख लिए हैं। पांव का नाखून खराब हो जाए, अल्लाह की कसम सुकून नहीं करता जब तक निकलवा नहीं लेता। लेकिन इसने कभी देखा ही नहीं कि मेरी इंसानियत भी खराब हो गई है। मैं इंसान हूं, मेरी इंसानियत खराब। तो आओ इस फितरत पे, जब नाखून पांव के लेके सर के बालों तलक बॉडी का कोई हिस्सा खराब हो जाए तब तक सुकून नहीं है। फुलवैरी हो जाए, साडे रंग नालों तो कम अज कम चिट्टी हुंदी है ना, जेड़ा रंग सानू लभा इत्थे ओहदे नालों चिट्टी हुंदी है। लेकिन फिर भी हम दवाइयां खा खा के मर जाते हैं कि नहीं यार, जेड़ा रब ने जैनवन रंग बनाया सी ना, सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, वही रंग चाहिए। लेकिन दीन में, इंसानियत में, शख्सियत में
जितने मर्जी रंग बदल जाएं गिरगट की तरह हम राजी होते हैं। तू हाले मेरा एक रंग वेख्या तू दूजा नहीं वेख्या। अच्छा मामा विखाई कदी एडा भाणजा ना बन, एडा भतीजा ना बन। मैं हाले अपनी आई ते आया नहीं, मैनू औकात च रहन दे। ठीक हो गया जी, मान लिया। धमकी पे धमकी। आइए, दीन क्या चाहता है? दीन आपसे कुछ और नहीं चाहता, बस ये कहता है कि जहां इंसानियत खराब होने लगे अपनी इस्लाह फरमा लीजिए। उसमें सबसे पहली चीज है कि इंसानियत अच्छी भली चल रही होती है, दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग क्या से खराब? सोच बिगड़ जाती है। बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं जिसने भी लिखे हैं कि अपनी सोच को पाकीज़ा रखा करें, क्योंकि जो बंदा सोच रहा होता है वो अल्फाज और गुफ्तार बन जाते हैं। की ख्याल है जी? जो सोच रहे होंगे वो लफज नहीं बनता, लफज उतरते हैं। ज़हन में आया रात दे 10:36 हो गए ना, 1:36 ना एवं ही ज़हन च आया पिज़्ज़ा खाना है। सोच सोच के बेगम ना एवं डरदी डरदी घबरांदी घबरूंदी कहती अच्छा कह के तो वे की हो जान ले लो ना, मुमकिन है मन जाए। बड़े मिठे मिठे ना लैके ना सरताज एक गल कहनी सी, अजीब जी हालत है, दिल करन दिया दसो ना। कहती दसना नहीं, एवं तुसी गुस्सा ना कर जाओ, चल दस। मेरा दिल करन दिया है शवरमा खाण नूं। हाँ है राती 1 बजे कित्थों लभना मैनू नहीं पता। 2 लाड़ दिखाए, 4 नखरे दिखाए, मान तरान दिखाया। वेंदा है भी वेड़े च अब्बा बूहे दे सामने पिया ते उथों लंघना किदा। मैं गल करनी नहीं सी, थोड़ा जिहा ना चेहरिਆਂ तो रौनक उड्डी सी। कारी साहब कहण डे सी कि सुस्त हो गए हो। नहीं, भाजी ने जिड्डी सोहनी गुफ्तगू की है, जन्नत के नज़ारे करवाए सी, सुस्ती कोई नहीं तुहाडे च। लेकिन मेरे ख्याल तुसी आदी नहीं तकरीरां दे। जुम्मा पढ़िया, सलाम अलैकुम। खैर अब्बू पे ने कहती मैनू नहीं पता। कहता अच्छा कोई सूत्र लाउना। जे मोटरसाइकिल कड्डी तां भी अब्बे ने वेख लेना, जे किक मारी तां भी उन्हें उठ जाना। पोला पोला चोरां वांगू दब्बे पाऊँ हिसाब किताब ला के ऐसता ऐसता तेल की बोतल फड़ के कुंडे नूं ला के आराम नाल खोल के बूहा खोल के मोटरसाइकिल पोले पैरी बाहर कढ़ के ओ पिंडू बाहर निकल के स्टार्ट करके तो शहर नूं टुर पिया। लभदा लुभदा शवारमा बना के लिया के 4-5 छापरां च लपेट लपूट के वट वुट दे के शलवार दे नेफे च टुंग के मोटरसाइकिल मसीते खिलार के ऐसता ना लबूए च वड़ के ला के लुको लुकू के ते जाके खवा के ते मुद्दा इदां गायब करदा, कहंदा कि इहदे विचों कोई शै सवेरे लभे ना ते पता ना लगे। अगर तेरे दिमाग में बात आ गई कि ये चाहिए तो जुबान लफ्ज बना देती है। सोच पाकीज़ा रखिए कि अल्फाज में तब्दील हो जाते हैं। लबो लहजा और अल्फाज भी पाकीज़ा रखिए, क्योंकि अल्फाज जो हैं वो किरदार बन जाते हैं। और किरदार और रवैया ही या दिलों में उतारता है या दिल से उतार देता है। जेत ले आया तो मेरे खसम वर्गा ते सही वर्गा सही कोई नहीं, तो जे नहीं ले आया तो मामे बड़ा दिल कीता सी, एक बार ही आख्या सी, पर वो खसम ही निकलिया अब्बे तू ही डरपोक। हाँ जी, नहीं मन्नी उन्हें मेरी। आइए अपने दिमाग की ये मिसाल मैं किस लिए दे रहा हूं कि जो सोच बन गई वो बोल बन के जुबान पे आएगी। आइए, अल्लाह ने इसीलिए अकीदा उतारा है कि सोची ते चंगा सोची, भैड़ी सोच नहीं सोचनी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह माफ़ करे, इस्लाह मुआशरा इन्होंने कॉन्फ्रेंस का उन्वान रख दिया है। साड़ी वड्डियां तो लैके छोटियां तक सोच ही मनफी हो गई है। गुस्सा ना करे जे करोगे भी तो रोला को नहीं। सोच क्या है?
ایویں نہ کسی نو اللہ نے تھوڑی جی خوشی دے دیتی، لے کل انہاں دے گھر دال نہیں سی پک دی، اج انہاں دے گھروں ماشاءاللہ کٹے پکن دیاں خوشبو آن ڈیاں۔ بڑی گل ہے بھائی، کٹا ٹایا آج، اینی گل تے سوچ۔ اچھا اج 1 to 5 کٹوایا ہے، کل انہاں کولوں پیدل پاؤن نو پیراں چ جُتی کوئی نہیں سی۔ میرے بھائی یہ کیوں سوچ رہا ہے؟ دو بھائی بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، تو بیگم نے اتھے ہی سڑ جانا ہے، اچھا یہ آ گیا ہن میرے گھر میرے بندے دے کن بھرن، اج خیر کو نہیں۔ وہ پاویں بچارے کوئی اپنے بچپن دی کوئی گل کردے ہون، مل جو بیٹھے نے دو بھرا کتے، باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھ گیا ہے تو تب بھی اے پیو نے انہوں کوئی پٹھیاں پٹیاں پڑھاؤنیاں، جے ماں کول بہ گیا ہے لے انہیں کوئی کڑوساں ہی چھڈن ڈی ہونی ہے، جے بھین کول بہ گیا ہے انہوں کوئی اتھل پنگے سکھاؤن ڈی ہونی ہے فسادن، تو جے وہ بیگم کول بہ گیا ہے تو باقی سارے نے سوچی جانا لے یہ کن بھرن ڈی۔ اچھا اے جڑا آپ بچارہ بالکل ہی لم یا بوجھ بدھو ہی ہے، یہ کوئی عقل نہیں، کوئی دماغ نہیں، لیکن میں نے ذہن بنا لیا ہے۔ مولوی صاحب نے پا لیا نا کالا سوٹ، ایویں سوچی جانا کہ بڑے کالے سوٹ پاؤندا اج کل، ہاں جی جے ماڑا جا کتے کلر کر لیا نا والا نو، لے بڑھا اج کل نا جوانیاں وکھاؤن ڈیا، پھر اللہ خیر کرے صحیح۔ اور میرے بھائی کہیں تو مثبت سوچ لے، کہیں تو اچھا سوچ لے، کہیں تو اچھی رائے بنا لے۔ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے برے برے برے، چال بری، ڈھال بری، سوچ بری، فکر بری، جے ماڑے جے پرانے پائے نے لے اینا اللہ نے دیتا ہے، انہیں نہیں کدی چنگا پاؤنا، تو جے انہیں سوٹ نواں لے لیا لے بڑا ٹمکاؤن ڈیا، خیر ہوئے صحیح۔ دنیا کسی سائیڈ پہ نہیں رہنے دیتی، سوچ رب کے لیے اپنی سوچ مثبت کرو، ساری دنیا سیدھی نظر آنے لگے، سیدھی نظر آنے لگے۔ میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں، اخبارات میں بھی چھپا، پورے سوشل میڈیا نے بھی اس واقعے کو اٹھایا۔ ایک آدمی کو ریاض میں رات کو سوتے ہوئے یہ خواب آتا ہے کہ فلاں بندے کو لے اور عمرہ کروا۔ وہ گیا، اسے جا کے اپنا خواب سنایا اور کہنے لگا کہ مینوں میرے رب نے کیا ہے کہ تینوں عمرہ کراواں۔ انہیں سر تو لے کے پیراں تک ویکھ کے میرے بارے کہندا ہاں۔ گیا عمرے پہ لے کے گیا، عمرے کے دوران اس کی جان اللہ نے لے لی، فوت ہو گیا۔ جس علاقے کا تھا وہاں میت ڈیڈ باڈی جب لے کے گئے، لوگوں سے پوچھا، سارے نے کیا اس تو پیڑا بندہ ساڑھے پنڈ چ کوئی نہیں سی۔ پھر سوچنے لگا کہ مجھے میرے رب نے کیوں کہا ہے کہ اس کو جا کے عمرہ کروا، اور عمرے کی حالت میں یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، لبیک کہتا، تلبیہ پڑھتا، طواف کرتا، چکر لگاتا، یہ اللہ نے اپنے گھر بلا کر کے اس کی روح پرواز کیوں کی ہے؟ پوچھوں تو صحیح۔ محلے والوں کی ساری خبر لے کے آخر جا کے گھر اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے نا آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا جی، کہا مجھے خواب میں ایسے آیا ہے، میں نے اس کو عمرے پہ جو ہے وہ لے کے گیا، کروایا، یہ وہاں فوت ہو گیا، محلے میں آ کے پوچھئے تو اس سے بری ریپوٹیشن ہی کسی کی نہیں۔ کہنے لگی جڑا محلے والے نے کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، لیکن جھوٹ ہے، میرا شوہر ایسا نہیں تھا۔ بیوی کی گواہی، پورا پنڈ کہے نا کہ اے بندہ 16 آنے صحیح ہے، گھر والی کتوں نہ کتوں نقص کڈ کے ہاتھ چ پڑا دو، میں دس نہیں ہے۔ ساری زندگی نیکیاں کر کر کے 100 حج بھی کروا دیا ہو، بابے نے پھر بھی ایک ہی تانا سننا ہوں تو ساڑھے لئے کیتا کی ہے۔ لیکن آج بیگم گواہی دے رہی ہے، کہیں دی کہ میں گواہی دینی ہاں کہ اس تو زیادہ اچھا تے نیک اس پورے علاقے چ کوئی بھی بندہ نہیں۔ کہا لوگوں نے تو کہا تھا یہ سینموں میں جاتا ہے، یہ کوٹھوں پہ جاتا ہے، یہ جو ہے طوائفہ لوگوں کے پاس، عورتوں کے پاس، خواتین کے پاس راتیں گزارتا ہے۔
کہنے لگی جی مشہور یہی ہے، لیکن یہ مجھے بتا کے کسی ایک غلط خطا کار فاحشہ عورت سے رات کا ٹائم لے کے اس کو پیسے دے کے اس کو یہی سمجھاتا تھا کہ اللہ کی بندی یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ لذتیں 4 دن کی ہے، آخر موت، آخر قبر۔ 1922 میں کسی نے لکھا تھا جوانوں جوانیاں مانو، سینے بنا لو، ڈولے بنا لو، پیٹ کے اوپر 6 جم جوائن کر کے پیک بنا لو، جو من مرضی آئے بنا لو، زلفیں بڑھا لو، حسن و جمال میں کمال اختیار کر لو، لیکن جب 2022 آئے گا تمہارا وجود تک سطح زمین کے اوپر نہیں ہوگا۔ آج 2022 ہے، جس نے لکھا تھا وہ بھی نہیں ہے اور جن کے بارے میں لکھا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ تے سن لو 2022 ہے، اگے اگلی صدی 2000 تو بعد کی ہونا ہے؟ 21-22 چ نہ تسی ہونا تو نہ میں ہونا۔ ممکن ہے کوئی کٹ جاوے کارڈ نہیں، لیکن صدی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ اب بیوی نے کیا بولی، کیا گواہی دی کہ یہ اللہ کا بندہ میں جانتی ہوں، اس نے گندگی میں جا کے بھی خیر اور بھلائی کی سوچ رکھی ہے۔ کمل کا پھول گندی جگہ پہ ہوتا ہے، مگر جہاں ہوتا ہے اس کو حسن و جمال سے ایک نیا رنگ دیتا ہے۔ دیکھیا نہیں چھپڑا رہا چھپڑوں میں پاجی چور بھی مسیتے آ جائے نا تو لوگ یہی سمجھ دینے نماز ہی پڑھن چلے تو پاویں وہ ذہن ہوئے کہ آج پروفیسر دی جتی چکڑی کی خیال ہے۔ تے تہاڈی مسجد دے خطیب صاحب پاویں ہن تو سین میں سون میں ویسے اللہ کیتا بند ہوئے نا، گھر جو بن گیا، تے جے کتے مقامی تھیٹر چ چلے ہی جان پی 4 بندیاں نوں میں دعوت دے کے آنی ہے تے نظر پہ جائے کسے پنڈ والے دی تے آن کے کہو نا اور پڑھا لو نمازاں کرا لو خطاب۔ بڑا حسن حسین پڑھدا سی، تسی میری گل تے یقین نہیں کرنا، سائی وال دے فلانے جیڑا نا جی تھیٹر چ بڑا ہسدا اسدا تے نیواں ہو کے جان ڈیا سی۔ بس آپ کے دماغ میں جو بات بیٹھ گئی، کانٹا نکل جاتا ہے، خلش بہت مشکل سے نکلتی ہے، مگر یہ کانٹا اسی کانٹے سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے لیے اپنی سوچ مثبت کر لے، اور میرے پیمبر نے یہ سوچ مثبت کروائی۔ پیمبر اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، اور میرے محبوب کے جو 12 روزے تھے نا حجرے، ان میں سب سے دور والا حجرہ جو تھا وہ کس امی کا تھا؟ ایتھے میں پوچھا نا جی گجرہ دے گھر کدھر نے، میں ہوندے ہی پوچھا، کہندے جی ادھر چڑھ دے پاسے، رائیاں دے، کہندے جی لیندے پاسے۔ میں کہا قبرستان دے زیادہ لاگے کیڑا ہے؟ ہاں جی، دنیا خبر رکھتی ہے، مگر میری ماں کا گھر کہاں پہ تھا اولاد کو پتہ ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ نے پھر سے وہ بیت اللہ کا طواف، وہ عمرے، وہ حج کھولے ہیں تو اللہ اسے قیامت تک کھلے ہی رکھنا۔ تے جایا جے جدو مدینے تے جڑا باب السلام ہے نا، باب بقی یا باب جبریل دے بالکل سامنے دوسرے پاس، اس سے آگے باہر جو دیوار ہے وہاں پہ ایک مارز لگی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے نام اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات، سیرت طیبہ، وہاں پہ پورا جیسے مکان بنانے سے پہلے نقشہ نہیں بنا ہوتا، وہ پورا پلینر پڑا ہے وہاں پہ کہ میرے محبوب کا کون سا گھر کہاں تھا، کون سا روزہ کہاں تھا، کس طرف تھا، وسعت کتنی تھی۔ سب سے دور گھر تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ یہ محبوب کو ملنے آئی، کھانا دینے آئی مسجد نبوی میں،
تو اندھیرا ہو گیا تھا، محبوب علیہ السلام واپس چھوڑنے کے لیے چلے گئے، اعتکاف میں تھے، بتا دیا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بندہ نکل سکتا ہے، اور کوئی اہم چیز ہو تو بات بھی کر سکتا ہے۔ اب اندھیرا ہے اور دو صحابی انصاری گزرے اور آپ کو دیکھ کے چلے گئے، آپ نے پھر واپس بلایا، دونوں واپس آؤ، آ گئے۔ آپ نے کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ دونوں صحابی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کہنا سی؟ کہتے نہیں، شیطان جو ہے نا بندے کی سوچ بدلنے میں 1 منٹ لگاتا ہے، جیسے چیونٹی کے چلنے کا پتہ نہیں نہ چلتا زمین پہ، ایسے ہی خون میں شک کیسے آتا اور گزرتا ہے۔ یہ ذرا بند کر لو۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ذریعے یہ میسج دلوایا، کتب احادیث میں یہ روایت آئی کہ شوہر اور بیوی بھی کھڑے ہوں، لوگوں کے دل اور دماغ میں پھر بھی شیطان آ کر کے منفی سوچ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، جامع سلفیہ سے پڑھے ہوئے میرے فاضل بھائی، بڑے ذہین و فطین، بڑے ہی نفیس طبع انسان، اللہ زندگی میں برکت دے، اہل و عیال کو میرا رب شفا دے۔ اہلیہ کو کینسر ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آپریٹ کے مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑا، اور آج بھی یہی چیز سنی، تکلیف ہوئی دلی۔ اسی طرح میرے ہم زلف ہیں، ان کے گھر میں بھی یہی تکلیف ہے۔ اللہ تعالی جہاں جہاں بھی جو بھی تکلیف ہے میرا رب رفع فرما دے، بیماروں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں شفائیں ہیں، تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اسکول جا رہا تھا، میری وائف کا فون آ گیا، بیوی بھی اسکول میں پڑھاتی ہے، خود بھی اسکول ٹیچر ہیں۔ فون کر کے پوچھا نام لے کے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بیوی نے نام لے کے فون میں پوچھا کتھے جے؟ کہ سکولے۔ نہیں صحیح دسو کتھے جے؟ سکولے۔ تواڈے نال کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں کلا۔ نہیں مینوں دسو کیڑے سکولے جے؟ وہ بھائی میں اپنے سکول۔ مینوں ہونے خبر ملی ہے کہ تواڈے پیچھے کوئی بیٹھی ہے تے انہیں اگے ہاتھ بھی رکھیا ہے۔ کون پوچھ رہی ہے؟ بیوی۔ بتایا کس نے ہے؟ اسکول کی ایک کولیگ نے، ایک ٹیچر نے۔ بھینے تیرا بندہ کتھے؟ سکولے گیا ہے؟ نہیں سکولے تو نہیں، انہیں تو ہونے کوئی کڑی بھائی سی بچ۔ کہنے لگا کہ خیر ہے، کہندی مینوں نے کیا بھی کوئی کڑی بھا کے لے۔ کہنے لگا اپنی دھی دا پیپر نہیں سی، انہوں پہلے پیپر تے چھڈیا تے ہن میں سکولے آ گیا، خیر ہے۔ کہندی پھر انہوں غلط فہمی ہو گئی۔ آپ بیٹی کو ساتھ بٹھا کے جائیں، بہن کو بٹھا کے جائیں، بیوی کو بٹھا کے جائیں، ماں کو بٹھا کے جائیں، بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ آج منفی ہو رہی ہے، تو پھر کہندے نے جی یہ معاشرہ سدھردا نہیں، سیلاب عذاب ہو گئے نے، فلان اے ہو گیا ہے، رب نے دیتے لکمے کھولے نے، تیار فصلاں کھولیاں نے، کپاہ بالکل تیار سی، اور رب نے جڑی یہ ختم کرتی ہے، مکان چھت سب کچھ لے لے ہے۔ ہاں جب سوچیں ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر پورا معاشرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنی سوچ پاکیزہ کریں۔ اچھا باقیاں دا تو نہیں پتا، جڑے جڑے مسیتے بیٹھے ہو جائے گی سیدھی۔ میں ویکھیا تھڑیاں تے منجیاں تے بہ کے نا جی 4 دوست بیٹھے ہون، پورے پنڈ دے بارے دسن کے کیڑے گھر چ کی خرابی ہے، سوائے اپنے گھر تو باقی کام سارا ہی۔ اللہ کے لیے اپنی سوچ پاکیزہ رکھیں۔ غلط دیکھ بھی لیا ہے تو پھر بھی غلط مت سوچیں۔ یہ مثالیں ان کی جگہ میں 100 آیتیں پڑھ دوں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں، لیکن میری قوم قرآن پڑھ کے پہلے سے زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کو سمجھتی نہیں۔ قرآن تو آیا ہی مثالوں کے ساتھ سمجھنے کے لیے تھا۔ وہ ہے ایسی نا آؤندہ ہی بیگم نو کہندا میں نا
एक चीज़ रखी हो पेटियां दे थल्ले, पहले पेटियां दे थल्ले पता नहीं हाले भी पिंडां च होवे, वो जिहड़ा सैटअप हुंदा है स्टैंड जे रखे, कहंदा उत्थे ना मैं बोरी रखी ते ओहदे च सिर है ते तेरी मेहरबानी हो किसी नूं दसना नहीं। परेशान हो गई, वेखी नहीं तो सीधी हमसाई अल नहीं, बंदा मेरा ना अज बंदा मार के ना तो जल्दी जल्दी टुर गया, पर पहले एक गल सुन, तेनों दसिया ही तो अगे ना दसी। करदे करदे पिंड दे मुढ़ तो लैके आखिर तक खबर पहुंच गई, फोन खड़क गया, पुलिस आ गई, आन के बेगम नूं पुछया, हाँ कहंदी मेरे बंदे ने हाँ बंदा मारिया है, तो पेटियां थले पिया सिर ला के बोरी च, पर उन्हें क्या सी दसी ना किसी नूं, तुसीं किदां आ गए। खैर पुलिस ने जब जाकर के सर उठाया, बोरी खोली ते अंदरों माशाल्लाह दुआना पाड़ के ते वो विच रखिया सी। अल्लाह के बंदो, इस रब ने दिमाग दिया था सोचने के लिए, अकल के लिए, दनाई के लिए। अगर सोच आज सीधी ना की, किताब का फरमान सुनिए, रहमान की आयत सुनिए, फरमाया कल्ला लनस्फ अम बिन नासिया नासियतिन कादिबतिन खातिया, कल कयामत के दिन ये तेरी पेशानी के बालों से पकड़ के झंझोड़ के घसीट के ऊंधे मुंह जहन्नम में न फेंके तो रब न कहना। दुरुस्त हो, सीधा कर अपने आप को। दूसरी चीज, मुआशरा सीधा हो सकता है अगर हम अपनी नजर सीधी कर लें, लेकिन याद रहे नजर, क्यों नजर का बोला मैंने, नजर पे अगर ऐनक लगी हो और अदसा काम न कर रहा हो, सिर्फ नंबर गलत लग जाए, अब्बे दा नंबर पुत ला लवे तो धी दा नंबर मां ला लवे तो दोवां दी दोनों नहीं दिसदा। मेरे भाई अगर नंबर खराब हो जाए, ऐनक का हादसे का छोटा बड़ा हो जाए, तो तेरी नजर और मंजर खराब हो सकता है। अगर किताब और सुन्नत की आयत और हिदायत और रहनुमाई का नंबर खराब हो जाए तो नजरिए टेढ़े हो जाते हैं, और जब नजरिए टेढ़े हो जाए फिर बातें नहीं बनती। क्या नजरिया है? तवज्जो जरा हुण मेरे अल ते अख मेरे ते रखो, बहुत वेख लिया जे सज्जे खब्बे। नजर कैसे टेढ़ी होती है, नजरिया कैसे खराब होता है? पूरी दुनिया ने मिलके एक प्लान किया था कि इनकी मस्जिद, जिसके बारे में ये फजीलत बयान करते हैं ना कि जो अल्लाह का घर बनाएगा वो जन्नत में अपना घर बना रहा है, इस पिंड दी इस मसीत च मैनू उम्मीद है कि शायद ही कोई घर होवे जिन्हें कुछ ना कुछ इत्थे हिस्सा ना पाया हो, जितनी भी रब ने हिम्मत दी है। अगर आपने एक बजरी का एक छोटा सा पीस भी दिया है ना, तेरा रब कयामत के दिन इसके बदले तुझे मुस्तकिल अलग से महल देगा। वादा है अल्लाह का, अल्लाह के घर बनाने में तेरा हिस्सा है। लेकिन नजरिया कैसे बदल दिया? पूरी दुनिया ने प्रोपेगेंडा करके हमारी नजर में मस्जिद को, मदरसे को दहशत के अड्डे बना दिया। अपने भी आपको पता है एक्शन प्लान के लिए जितनी भी ताकतें बनी थी कि मेरे वतन के जितने भी दुश्मन हैं, अंदरूनी बैरूनी पावरें, उनके खिलाफ एक्शन होना है। अब ये सारी पावर कहां पे है? या मस्जिद पे या मदरसे पे। अब इनका सारा फोकस यहां पे है। दुनिया ने ज़हन बना दिया है कि जितनी दहशत है मदरसे में है, मस्जिद में है, खतीब में है, दाई में है, इमाम में है, मुबल्लिग में है, तुम्हारे कुरान में है, सूरह फातिहा में है, बकरा में है, आले इमरान में है, और 114 सूरतों में है, 6236 आयतें, एक एक आयत जो है ये दहशत गर्दी पे मबनी है। ये जितनी हदीस की किताबें हैं, मदरसों की लाइब्रेरियां हैं, ये तुम्हारी इनके अंदर दहशत है। लिहाजा इस मौलवी से और मस्जिद से और दीन से और इस्लाम से बचिए। यही वजह है कि मेरे आज के नौजवान का दिल मस्जिद में लगता ही नहीं। जेड़े वेले देखो कुरान नहीं खोलेगा, फेसबुक खुली, रिसर्च के जितने भी इंजन है खोल के बैठा है, डे एंड नाइट। यहां हाथ रख के पूरी रात हाथ नहीं थकता।
गांव की रूढ़ियों पे खड़े होके स्मेल नहीं आती, छप्पड़ां दे आसे पासे जाके दूर दराज फसलों च खलो खलो के रातां गुजार के। लेकिन किस पे लगा हुआ है? जो इसको आइडियल बना दिए गए, वो हिंदू, वो यहूदी, वो नसारा, वो मजूसी, वो सिख, वो गैर मजहब लोग, वो नन मुस्लिम, जो भी वो क्लिप बना देंगे, जो भी मालूमात दे देंगे, यकीन करके बैठा होगा, आंख के साथ नजर टिका के पूरी पूरी रात, सारा सारा दिन नहीं थकता। तेनू कहो जरा कोई अपनी निसाबी किताब दा एक सफा पढ़ दे तो नाल ही जमाइयां तबासियां तो नींदर आने लग पैंदी। काम की चीज पढ़ने के नहीं रहे, नजरिया बदल गया जनाब। जो आपके हीरो थे, पैगंबर के वारिस थे, उलमाए हक्का थे, मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन थे, मुदक्किकीन व मुहद्दिसीन थे, जो फुकहा और औलियाउल्लाह थे, जो लोग दीन से वाबस्ता थे, जिनके जुबान पे काल अल्लाह व काल रसूल की सदा थी, जो मिंबर और मेहराब के वारिस थे, आज तेरी मेरी मंजरों में मुजरम बना दिए गए, विलन बना दिए गए। और जो दुनिया के बद अकीदा, बद किरदार और फहाशी के इमाम थे, वो हीरो और हीरोइंस बना दिए गए। पूरी कौम को गेम पे लगा दिया गया, स्पोर्ट्स पे लग गए, कार्टूनों पे लग गए, फिल्मों पे, ड्रामों पे लग गए, और एक एक का नाम पता, कब किसने कौन सा छक्का लगाया, किसने विकेट ली, ये तो इल्म है। लेकिन उसे ये इल्म नहीं कि बदर में कौन कौन थे, शुहदा कितने थे, दुश्मन के मारे कितने गए थे, ओहद में शुहदा कौन थे, करबला में शुहदा उनके नाम क्या थे, हस्तियां कौन कौन सी थी। नहीं इल्म इस बेचारे को, अपने दीन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, असहाब को गालियां देता है, और जो दूसरे हैं उनको आइडियल बना के बड़ी मिसालें दे के 24 घंटे उन्हीं की डिस्कशन करता है। और जनाब बताता है इंडिया दा केड़ा चेहरा है तो साढ़े पाकिस्तान दा केड़ा चेहरा है, तो किदी किदे नाल दुआ सलाम है, तो कौन किदे ते लट्टू होया है, तो केड़ा किथे लड्डू वंडन दिया, तो किथे फुटन डे ने, सब पता है। नहीं इल्म तो ये पता नहीं है कि सूरह यूसुफ में क्या है, नहीं इल्म के सूरह यूनुस में क्या है, नहीं पता कि ये जो सिलाब आया है अजाब है या आजमाइश है, अजाब है या आजमाइश है। नहीं से इल्म, इससे सबक सीखना है, रुजू करना, इस्तिगफार करनी है, या पूरे मुल्क ने जाकर के लूटने के सेंटर बना के मदद करने वाले आने वाले लोगों के साथ धोखे फराड करने वाले, क्या यही कुछ था? तो मेरे भाइयों अपना नजरिया दुरुस्त फरमाइए। नजरिया टेढ़ा कर दिया गया है, अब्बू दुश्मन बना दिया गया है, अम्मा मुखालिफ बना दी गई है, समझाने वाला आपका जो है वो बदखा बन गया है, जो बुरी मत देता है वो खैर खा बन गया है। हमारी बेटी, बाप शहर में बुरके और इबाए बेचता है, बेटी फैशन की रसिया बन गई है, और अगर बाप कहीं रोक बैठे तो इसकी नजर में ये अब्बा बुढ़ा है, ये पुराना दकियानोसी सोच का मालिक है, और इसे बस ये है दुनिया चन्न ते पहुंच गई है। ये हाले इत्थे मसीते ही बैठे ने भाजी, आओ सामने चन्न जे, तो मैनू इनू वेंदिया जिन्ने साल हो गए ने, एक अम्मा बुढ़ी गई है चरखा कत्तण वाली, तो इत्थे तो कोई चरखे वाली है ही नहीं। की ख्याल है? कोई नहीं जे किसी ने टुरना चंद ते जाना। मेरे नाल वाले सारे बेली जेड़े चंद ते चले सी दुनिया पढ़ के, मैनू अब्बे ने मसीते पाता, कहंदे सी तू रुल गई। मैं जो मदीना यूनिवर्सिटी तो फारग होके आया, मैं क्या यार मेरा तो नजरिया चलो खराब करता ना माँ प्यो ने, चुक के मसीते मदरसे पाता। वो जेड़े बड़े बड़े कॉलेजां च, साइंस गावां च, ते बैरूने मुल्क गए सी दरस गावां च, ते यूनिवर्सिटियां च, पता तो करा उन्हां चों कोई जमीन ते भी फिरदा या सारे ही टुर गए, उड तो नहीं गए। माशाअल्लाह लभदियां सारे ही इत्थे सी। एक दा नहीं सी लभन दिया, उहदे अब्बा दी दुकान लभ गई, तो मैं टुर गया। मैं आख्या भाजी तुहाडा पुत्तर कित्थे वे? हुणे तुसीं दो जुमले नात दे सुने ने ना, उहदे विच सुरैकी भी सी। मैं क्या चाचा? आखे जी पुत्र। मैं क्या मैं तुहाडे पुत्र दा क्लास फेलो हाँ, तो मैं उनको गुले दा वड्डा मेरे को मिलया नहीं, कित्थां आउंदे?
کہ پتر تو سنا کتوں آئی؟ میں نے بتایا مدینہ یونیورسٹی گیا، کبھی ہاتھ چومے، کبھی پاس بیٹھے، کبھی کچھ محبتیں۔ اچھا تسا کٹھے پڑھ دے ہوئے ڈامی ہے؟ میں کہا جی آئی سکول میں اکٹھے تھے۔ کہ میں ان کو بہت سمجھایا ہی، میں کو آدھائی ابا میں اے بڑھنے تے او بڑھنے تے او بڑھنے، پتر پڑھ ہے پیسے گالا ہے، اتھا لوکیں دے گوہوں تے متر جڑا ہے او پور لیندہ بیٹھے۔ نہیں سمجھ آئی تو پنجابی چی سمجھا دینا۔ کہندہ میں انہوں بڑا کیا سی آ کر لے او کر لے، انہیں میری منی نہیں، کہندہ میں آ ہی بڑھنا ہے تے ان لوکاں دے گوہ موت پھول کے انہوں دس دا وچ کی ہے، میں نو سمجھ نہ آئی۔ کہندہ کہ لیبارٹریاں چلیں دا بیٹھے، کہیں کو آدھے سیمپل چ موتر دے وائنتے، کہیں کو آدھے گوں دے وائنتے، او چیک کریں دے تے لوگیں کو ڈسیں دے ول پیسے کم دے۔ بھا لگا نام مراد۔ یہ ایک ضرورت ہے، تقاضا ہے ڈاکٹری، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا نے آپ کا ذہن بنا دیا ہے کہ تو چادر میں ہے، چار دیواری میں ہے، تو پردے میں ہے، تو مار دی گئی ہے، مقید کر دی گئی ہے، بند کر دی گئی ہے، تیری سانس بند، یہ بند، وہ بند، تو ذہن میں رکھ یہی لوگ کل جب تیری میت اٹھے گی تو چہرے پہ 5 موٹی موٹی چادریں دے کے کہے گئے اے غیر محرم لوگ نے دا منہ کج دو، جیڑا پیو اج نہیں نہ کج سکیا اتے میت دے کھلو کے کہندا ہوندا کج دو، اج کی فائدہ کجن دا؟ جب ضرورت تھی تب ڈھانپا نہیں۔ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے، رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں آج بھی گرمی، آج بھی حبس ہے، بند کوٹھڑی میں جا رہی ہے، وہ آج تو کھول دو، کوئی روشن دان نہیں ہے۔ لیکن زاویہ نگاہ بدل گیا ہے، حالانکہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی، مگر آج سوچ اور آج فکر کل جو جا کے بدلنی ہے آج بدل۔ نظریہ بدلو اور دنیا کو کہو اپنے نظریہ اپنے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تیرے دنگل نہیں سجدے تھے، تیرے پیمبر مسجد میں ہونے والی اس عسکری ٹریننگ کو بیوی کو اپنے حجرے سے کندھے سے دکھا رہے ہوتے تھے۔ یہ ہے تیرے پیمبر کی تہذیب، یہ ہے طریقہ کار۔ چادر ہے، چار دیواری ہے، یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نظریہ بدل۔ آج جو بڑی وسعت آ گئی ہے نا، وہ جی ماڈل، فیشن، ماشاءاللہ آرٹ۔ بابا جی تسی حالے بھی پینڈو ہی جے، وہ 16 سکھاں والی سوچ نہیں گئی تہاڈی۔ بابا جی تسی آ جے، ماموں جی تسی آ جے۔ نیا دور، نیا زمانہ، نئے تقاضے، نئے حالات، ماڈریشن، جدت، آزادی۔ کوئی سکھ دا سا لین دو، مردے بھی نہیں جے تے پچھوں بھی نہیں جے لیندے، مگروں بھی نہیں جے لیندے تے آکڑ دے بھی نہیں جے کتے۔ اللہ کے لیے نظریہ بدل، نظریہ خراب ہو چکا ہے۔ یہ جو آج تیری ماڈریشن ہے نا، یہ جو جدت ہے، اچھی طرح لکھ لے، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا جو جنت بڑی سوکھی سی نا وضو کی تھا تے کئی لوگوں نے ایتا انگلی چکی ہوندی، حالانکہ ثابت کی تو بھی نہیں، لیکن چک کے میں کی ہویا ہے؟ کہندے جی اللہ وحدہ لا شریک دی گواہی دین لگا، میرے لیے جنت دے بوئے کھلن لگے۔ تے بھاجی سارے ہی پاویں بوئے کھلے ہون دا، تو مسجد دے بوئے دے باہر لکھیا ہوا ہے اندر بھابی دا داخلہ منع ہے، کئی مسجداں دے لکھیا ہوندا ہے۔ دوسرے مسلک والے دا داخلہ سنی دا منع ہے، دیوبندی تبلیغی جماعت اندر نہ بڑھے، لکھیا ہوندا ہے۔ دل چاہندی نہیں، کی خیال ہے؟ سارے مسیتے وڑ جان، رائی کوئی نہ بڑھے، سارے وڑ جان، گجر نہ بڑھے۔ غیرت تے ہوندی نا تھوڑی بہت ہیں، میرے بارے لکھے ہے تو جی نا ہی سپیشل لکھے آوے، جنت دے دروازے تے بوئے تے لکھے آ جی 8 بوئے آتے کہ دیوس دی انٹری نہیں ہونی۔ تے دیوس دی سادی جی تعریف کوئی مینو آکھو تو پیڑا لگو۔ لیٹرینہ چ لکھیا ہوندا سی نا کافر کافر فلانا کافر، دوجے نو کہنا بڑا سوکھا ہے، تے جدوں کوئی اپنے بارے لکھے پتہ پھر لگدا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے،
नोट कर, पूछा गया था, वक्त का वाली है, हुक्मरान है, पूरी स्टेट का मालिक है, साहिब कलम है, साहिब तहरीर है, साहिब तकरीर है, वजाहत है, कद काट है, शक्ल सूरत है, नवाबी ओहदे हैं, मगर उस्ताद है। एक मुंडे ने पूछ लिया, उस्ताद जी आ दयूस पढ़िया है ते एदा मैनू पता नहीं दयूस कहंदे किनू ने, मैनू कोई दयूस ही विखा छड़ो। कहंदे पुत्ते सवाल ना कल मेरे को आन के फलाने पार्क च करी। उत्थे जाके पार्क ते मुकर्रा टाइम ते बच्चा खड़ा हो गया, उस्ताद जी उधरों गेड़ा कढ़ के आया ते नाल बेगम भी, ते सुबह दी सैर होण डई है, वर्जिश होण डई है, धक्का धक माशाल्लाह चले जा रहे हैं। उस्ताद जी कल एक सवाल किया सी, पुत दोबारा पूछी की किया सी? उस्ताद जी दयूस किनू कहंदे ने? कहंदे पुत मैनू देख लै, मैनू देख लै। बड़ा परेशान कि उस्ताद जी गुस्सा कर गए। मैंने तो इनसे तारीफ पूछी थी दयूस की, ये कह रहे हैं कि मैं हूं मुझे देख ले। कहंदे पुत जेड़ा प्यो ओदी धी ते जेड़ा भाई ओदी भैन ते जेड़ा शौहर ओदी बीवी, एक रह गया जी, जेड़ा पुत्र ओदी मां, बाकी रिश्ते जेड़े ने बाई ददियाली ते बाई ननिहाली ते बाई ससुराली, इन्हां दे जिन्ने भी मर्द ने 60 दे विचों 30 मर्द किसी भी रिश्ते में जिसकी मां बहन बेटी बहू इज्जत औरत नंगी है, सर नंगा है या पांव नंगे है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं और औरत ने आके पूछा, महबूब औरत जो इबाया पहनेगी, जो चादर लेगी, उसमें एड़ी के पीछे कितना लटकाए कि जमीन पे घिसटता है? आका ने कहा शिबरन, एक गेट, शिबरन एक गेट, पैरां दी अड्डी तू जमीन ते पिछे एक गेट कपड़ा। पूछया क्यों सी? क्योंकि कच्चे रास्तों से आती हैं, रास्ते में पेशाब पखाना गंदगी गिलाजत मिट्टी कीचड़, ते जे इस जमीन ते घिसटू ते जेड़ी गंदगी लगू इनू पाक किदां करांगे? महबूब ने कहा जो खुश्क साफ जगह आएगी उस पे जब ये घिसटेगा तो पाक हो जाएगा। लेकिन शिबरन, अम्मा उम्मे सलमा बोल उठी थी, ये थी तेरी मेरी माएं, ये थी या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक, ये थी नबी की बेटियां। अम्मा कहने लगी, आका जी एक गेठ ते माड़ी जी हवा आई ते कपड़ा उड्डू तो पिछू अड्डियां नंगियां हो जाणगियां। उनको इतनी फिक्रें थी ते असी माशाअल्लाह गिट्ठां थल्लों मिणदे चुकदे पैरां दे नाखनां तो लैके गिट्टियां तक ते गिट्टियां तो अद्धियां पिंडलियां ते माशाअल्लाह गोडियां तलक ते चलदियां निकरां तलक ते कित्थे तलक तानू उत्तू कटिंदियां ठानू तो बाहां इधरों चढ़दियां वैसे गुम हो गईयां। लेकिन माशाअल्लाह जी न्यू बस यही गल मार गई, नवा डिजाइन आया है, नेट ते आया है, तो मैं वो पाना जेड़ा किसी होर ने ना पाया हो। जे इन्ने ला के मॉडर्न होंदे तो फिर दुनिया च सब तो मॉडर्न तो खोती सी। जे ला के मॉडर्न बनना, फिर जानवर, ये बंदरिया, ये दरिंदे, ये परिंदे, उनको भी रब ने थोड़ी बहुत दुम दे रखी है, हया का लिबास दे रखा है। लेकिन अगर पैगंबर की दी हुई शरीयत नजरिए में नहीं है, सारी दुनिया नू कहो मौलवी अखां थले रख, बड़ा वेना है, फिर बेचारा मदनी उथे की करे? कहंदा मैं घूर के वेख्या तो मेरे नाल गुस्सा कर गई, मौलवी वेंदा की है? तो मैं क्या तू जिहड़ी इन्नी बण संवर के आई, तू सफा मरवा करन आई? इस तो पहले भी एक बाबा जी कह गए और बड़ी सोहनी गल कर गए, वजन सी, सभी मुझसे कहते हैं कि नीची रख निगाह अपनी, सभी मुझसे कहते हैं कि नीची रख निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। वला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कहा था कुरान ने वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ये था तेरा नजरिया। जब नजरिया टेढ़ा हो जाएगा दाद मिले। कल तक दाद थी अल्लाह और उसके रसूल की, आज दाद किसकी? जांदियां पूरे पिंड नूं पता लगे मेरे नाल दा सूट किसी कोल कोई नहीं। हाँ जी,
تو ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਲਪੇਟੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੁਫ ਸ਼ਾਫ ਤੇ ਸ਼ਫੂਫ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸ਼ਫੂਨ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰਦست ਭਾਈ ਬਿਸमिल्लाह करी जाओ दुनिया नहीं रोकेगी वो हया रोकेगी जो अल्लाह की और उसके रसूल की मन में होगी अगर हया नहीं रही तो कुछ भी नहीं रहा इदा ज़हबल हयाउ फसना मा तशाउ फिर कहणगे जी मुंडे पिंड दे बिगड़ गए ने वो भई मुंडे की करन फिर कहणगे मौलवी साहब इस्लाह मुआशरा ते जुमा पढ़ाओ तो जुमे च किन्ने आना है पता किन्ने आना है मैनू पहला पहला मौजू दिता मियाँ चन्नू आलिया ने जी खुशू ते जुमा पढ़ाओ मैं पढ़ा बैठा तो बाबे ही बाबे बैठे अगली दफ़ा मौजू रखिया गज़ब किया तेरी याद ने मुझे आ सताया नमाज में मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे तो पहलियां माशाल्लाह समझ सारे ही मुंडे बैठे बाबा नज़र ही नहीं आया पता नहीं किदी याद ने मौलवी नू सताया गजब किया तेरी याद ने हाँ इदां दियां चीज़ां रख लो फिर बड़ी जल्दी मैं फैसलाबादों आन डिया सी ते अगे ना मझ लद के लई जांदे सी डाले ते ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੀ ਜੰਪ ਲੱਗਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ गोबर जेड़ा सी सारा पिछले फट्टे ते फट्टे ते शेर लिखिया शेर की सी सोचा था अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे एदे उत्ते सारा गोया सी ते जेड़ा अगला पासा बचया सी ओ सी देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई मैं लिया के रमजान दे जुम्मे च आखिरी जुम्मे दा मौजू रख दिता पूरे महीने तरथली पई रही ये केड़ी गल है जिदे तू नीयत बदल गई फिर जब लेके आए ना वो मेरे पैगंबर के बड़े बड़े दुश्मन जिन्होंने नजरिया बना लिया था सबसे बुरा दीन तेरा दीन सबसे बुरा शहर तेरा मदीना सबसे बुरा चेहरा महादल्ला महबूब तेरा ऐसी सोचे बना के कलमा नहीं पढ़ना कन्ना चरूइयां ते पता नहीं की करके बैठे सी देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई जब महबूब ने पूछा ना मा हालो का या सुमामा ऐ सुमामा किदां लगन दिया इलाके दा चौधरी हो के ते इत्थे सतूना नाल बने है ते ओ अगू बिगड़ के बोले भी तेरे दीन तू भैड़ा दीन कोई नहीं शहर तू भैड़ा शहर कोई नहीं ते चेहरे तू भैड़ा चेहरा कोई नहीं तो सोने मेरे कहण एदा नाश्ता मेरे घरों आएगा तो 7 बंदियां दा नाश्ता कर गया डीका ला ला के 3 दिन मेरे महबूब ने हाल पूछा है वो बिगड़ के बोला इन तख्तुल ज़ादमिन मेरा नजरिया ये है तेरी बात सुननी नहीं तेरे चेहरे की तरफ देखना नहीं तेरे शहर में मेरा दम घुट रहा है तेरा दीन मुझे अच्छा नहीं लग रहा छोड़ देगा तो बेहतर है मारेगा तो मेरे खून का बदला खून लिया जाएगा ललियां दा बाल नहीं मेरे पीछे है ना और फिर मेरे महबूब ने छोड़ दिया ते छड़ दिता टुर गया तो जाके एक जगह नहा के तो फिर देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई वो जड़ा बिगड़ बिगड़ के ते आकड़ के बोलन दिया सी ना आन के कहंदा महबूब हथ ते अगे करो यहदीकुमुल्लाह कहन लगे की होया तू तो बड़ियां रस्सियां तोड़ाण दिया सी हुण ते असीं खोलता क्या सोने हो ये तो जड़ियां रस्सियां बन्नियां सी खोल दित्तियां जे मैं तो यही आंदा सा कि किसी नाल प्यार नहीं पाउणा ते तुहाडी गल नहीं मननी ते दिल तुहानू नहीं देना सोचा था अब ना किसी से मोहब्बत करेंगे देखी तेरी अदा तो नीयत बदल गई फिर कलमे बोले गए फिर राग अलापे गए आइए अपना नजरिया बदलिए पैगंबर से जोड़िए अल्लाह की कसम आप नजरिया दुरुस्त कीजिए मंजर दुरुस्त हो जाएगा मंजर दुरुस्त हो गई तो नजरें खुद ब खुद झुक जाएंगी कुरान ने क्या कहा था कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मोमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना मुसलमान मर्दों को कह दो कि नज़रें झुका दें और मुसलमान औरतों से कह दो कि नज़रें झुका दें मैं एदे ते जुमा पढ़ाया तो फिर एक रुक आ गया मौलवी साहब असी उतू गैलरी तू थले वेखी दा नज़रां झुकाणियां जायज़ ने यानी हर गल सोच पुठी सवाल पुठा ते मौजू साडा इस्लाह मुआशरा भाइयों हमारी समातें टेढ़ी हो गई हैं समात दुरुस्त करो
मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। किदा जुमेरात है तो मैं जुमे की तैयारी करन दिया, किताब खोली है, लाइना लाइया तो बाहरों गली चो आवाज़ आई निके जे काके दी, निके जे काके दी। आवाज़ की सी? तेरे मश्ट मश्ट डो नैन। मैं उत्थे ही किताबां बंद कीतियां, बूहा खोलिया बाहर ते ओ मुंडा वाह अगे टुर गया सी, तो मैं जरा आवाज़ दी, पुत गल ते सुनी जी टाटू। कोल जाके गले लाया, बिठाया, चुमिया, किन्ना पुत्र है? फलाने दा। किधर आया से? अम्मी ने सौदा लैन भेजा सी, ले लिया जी। आ की कहन डे टेढ़े मश्ट मश्ट डोना? कहंदा मैनू नहीं पता। मैं क्या पुट फिर भी तू याद की फिरना तो तेन पता तो होना चाहिए। तो तू क्या ना मैनू नहीं पता, बस मैं सुनिया कितों? कहते साढ़े घर टीवी च लगा होंदा अम्मी छोण दी, तेरे मश्त मश्त डोने। जो माँ ने सुनना है, जो बाप ने सुनना है, जो घर में आवाज आनी है, जो गाना लगना है, जो तराना लगना है, जो म्यूजिक होना है, तेरी औलादू ने सुनना है। कल को बच्चों को बुरा कहा जाना है तो फिर दादे ने चुक के ले आना है। मैं एक जगह गया तो एक बुढ़ा जा बाबा तो पोते नूं चुकिया, प्रोफैसर तेरी मेहरबानी। अगे यूट्यूब ते वेखीदा सी, अज तेनों सामने वेखण दिया, मेरे मुंडे नूं दम ते कर दे। मैं कहा जी की है? कहंदा दो मसले ने, एक जिद बहुत करदा ते दूजा ना फक्कड़ बड़े तोलदा। मैं कहा जी मुंडा घर छड्ड के आओ, तुसीं आओ, इहदा दम तुहानूं होना, इहनूं नहीं होना। कहंदा लै पहला वेखिया डॉक्टर बीमार कोई है, टीका किसी नूं लाउणा। मैं कहा जी छड्ड के आओ ना, तो फिर वेहने आ। छड्ड आया, बह गया। हाँ फिर मैं पूछे ऐसी समातें कैसे गलत होती हैं, बिहेव कैसे, इल्ज़ाम जवानों पे आ जाता है। अल्लाह की कसम जब मेरे जवान को कुरान सुनने में मिलता था, इसकी जुबान पे सूरतें होती थी। माहौल बड़ा असर करता है। मुआशरे की अगर इस्लाह करनी है तो समातें दुरुस्त फरमाइए, और समातें अल्फाज सुनती हैं, जुबानें दुरुस्त फरमाइए। तालमेल है ENT का। अच्छा जी, अख कान ते नक इन्हां तिन्हां दा डॉक्टर इको ही क्यों होंदा है? सुरमा अख च पाओ तो कंघार सीटो तो थुक च क्यों आ जाता है? दवाई कान च पाओ तो टेस्ट गले च क्यों पहुंच जाता है? नक च पाओ तो तां क्यों? ये क्या मसला है? तुझे एक सबक सिखाया गया कि इन तीनों चीज़ों को जोड़ और ज़रा तालमेल देख, हकीकत देख। बाबा जी ने मैं क्या मैनू एक गल दसिया जे। मैं कहा जी जिहदे च सालन सूलन पाउंदे जे उहनूं की कहिंदे हो? कहंदे यार इहदा दम नाल की ताल्लुक? मैनू दम जिहड़ी सी टाइम ते तूं भी जा ते मैं भी जावां। मैं क्या नहीं 2 मिनट इहदा दम दा मुੱਢ इहदे नाल ताल्लुक है, दस्सिओ जरा की कहिंदे? कहंदे कौली, होर की तैनूं नहीं पता? तूं फैसलाबाद नहीं रहिंदा? मैं क्या जी रहना। मैं क्या मैं पुछना की कहिंदे? की कहंदे कौली। मैं क्या कि होर नाम ही सुनिया जे? आहो सुनिया। मेरी एक कुड़ी उधर विआही है कसूर, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। एक मुजफ्फरगढ़ वो इनू मुंगर कहते ने, मुंगरी। मैं क्या कोई होर ना सुनिया? वे आहो मलका विक्टोरिया वाले इलाके जिथे विक्टोरिया हस्पताल है ना, बहावलपुर वाले इनू कटोरी कहते हैं। मैं क्या अच्छा बड़े ना आउंदे तुहानूं? कहंदा आहो सुने। मैं क्या जिहदे च पानी पींदे ओनू की कहंदे? कहंदे प्रोफैसर को गल कर किहड़े पुरा पै गया। मैं क्या 2 मिनट बस एवें मुक चली गल। ये जिहदे च पानी पींदे ओ की कहंदे? गिलास करे। मैं क्या किहदा की ना? कहंदे गिलास। मैं क्या वो कसूर वाले गिलास, मुजफ्फरगढ़ वाले गिलास, बहावलपुर वाले गिलास। मैं क्या कोई होर ना नहीं? कहंदे यार जदों उन्हां कोई लिया नहीं तो मैं तैनूं किद्दां दसां? जेड़ा वड्डियां कोलों सुनिया वही कहना ना। मैं क्या हुण आओ, ये जेड़ा मुंडा 1.5 साल पहले बोलिया नहीं, वड्डियां नूं सुणदा रहा है, उन्हें फक्कड़ कित्थों सुने ना? क्यों भाई? जेड़ियां गालां वाउंदे जे ते जेड़े नौजवान कढ़दे ते छोटे छोटे काके कहिंदे, ये कित्थों सुनिया उन्होंने? तेड़े मश्त मश्त। जनाब जो तेरा मुआशरा बोल रहा है, नौजवानों ने, बच्चों ने सुनना है। बाज गश्त है वो लुटाना है। ये डंगर ढोर थोड़े नहीं भी जिन्हों कट्टे नूं जो मर्जी कह लेंगा उन्हें अगू इको ही कहना वो चक्कर नहीं। ये तेरा है, ये तेरा नुतफा है, ये तेरी औलाद है, ये सुन रहा है, कामिल इंसान है, हवा से खमसा है। आज बिगड़ा हुआ बोलेगा, कल नूं पोते नूं कहेगा मैनू फक्कड़ कढ़दा।
تو جد بہت کردا. میں کہ بابیو یہ بھی خاندانی ہے, یہ بھی خاندانی ہے. میرا دل کردا ہے کہ کدی اس موضوع تے بھی جمعہ پڑھاواں. میرے بچوں میں جتنی خامیاں ہیں ساری خاندانی ہیں. میرے بچوں میں جتنی خامیاں ہیں ساری خاندانی ہیں. یہ جناب جو آپ نے دے رکھی ہیں, گھر چ سب تو زیادہ ضدی بندہ غصہ نہ کرے آجے, اولا جا کہن لگا غصہ نہ کرے آجے, کہیں دے جے بابا کسے گل تے اڑ گیا نا تے فنکشن نہیں جے ہونا. بابے نو اڑیل سمجھ دے جے, تے بابا پوتے نو لے کے آوے جدی ہے. زد تے چنگی ہوندی نا, غلط کام تے زد کرنی بڑی اچھی گل ہے. چنگا کام کران لی زد کرنی, لیکن مثبت استعمال کریں, غلط کاموں پہ نہیں. آؤ سماعتیں درست کر لو, تیرا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اپنی زبان کی گفتار درست فرما لے, سب صحیح ہو جائے گا. تو جدو قوم دے وڈیرے کہیں دے جی اسی نا ملک نو پاک کر دینا ہے, اس ملک نو نا کرپشن, تو دنیا کی سب سے بدترین کرپشن زبان کی کرپشن ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنا. جس قوم کے لب و لہجے خراب ہو, جن کا بول خراب ہو جائے, گفتار خراب ہو جائے, حروف کا کمبینیشن خراب ہو جائے, الفاظ خراب ہو جائے, کلام خراب ہو جائے, پھر وہ قوم زندہ نہیں رہتی, مر جاتی ہے. صرف وجود ہوتے ہیں چلتے پھرتے, وگرنہ یہ لاشیں ہوتے ہیں مردہ. اس صدی کے اس عشرے میں سب سے زیادہ اگر مجھے بدتمیزی ملی ہے تو بڑے نے چھوٹوں کو بدتمیزی سکھائی ہے. میرے محبوب نے کبھی بھی اپنے بڑے سے بڑے دشمن ابو سفیان کے بارے میں کوئی منفی جملہ نہیں بولا. آپ نے چودھری کو چودھری رکھا ہے, تھے ساڑھے تھے. ہم نے یہ سمجھا کہ انہوں چور آکھو گے تو ایدے چی عزت ہے, وہ اپنی بیگم بچیاں نالے ایدی جڑی ہے ماشاءاللہ تنبی لاؤ گے تو پھر عزت ہے. نہیں میرے بھائی, تیری تربیت غلط ہو گئی ہے. آپ نے جشن کے دن, فتح کے دن مکے میں داخل ہو کے کہا تھا, جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہنا, ایک لفظ بھی غلط نہیں بولنا, اوئے بھی نہیں کرنی. تے جیڑا اپنے گھر وڑ کے کنڈی مار لے انہوں بھی اوئے نہیں کرنی. تے جیڑا میرے سب تو وڈے دشمن اور مخالف ابو سفیان, آپ نے نام نہیں بدلا, نام نہیں بدلا. سب سے بڑی بدتمیزی یہ ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اتھے کم ہی ماشاءاللہ مولانا ڈیزل تو شروع ہوا, اتھوں مڈ بجا تو پھر ٹور دے ادھروں بھی تے ادھروں بھی. پھر کہندے جی وہ ایداں کہندے, وہ کیا کہتا ہے تو کیا کہتا ہے, یہ دلیل نہیں ہے. معاشرے کا بگاڑ مت کر, جوانوں کی زبان مت بدل, ان کے لب و لہجے مت بدل. اللہ کی قسم میری مرکزی جمعیت نے, جب علامہ احسان الہی ظہیر نے رحمت اللہ علیہ نے, اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, جب یوتھ فورس جوانوں کی طاقت بنائی تھی تو صرف اس لیے کہ جماعت کے بڑے, جماعت کے بزرگ جو کام نہیں کر سکتے, ان کی عزت, ان کے اکرام, ان کے احترام, ان کے پروٹوکول, ان کو جو ہے آگے جا کے استقبال, محبت, پھول جو ہے وہ برسانے کے لیے اور پلکیں جھکانے کے لیے بنائی تھی, برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہ سارے دے کیڑے ہی کڈی جان. یہ ہوتا ہے جوانی. نہیں کہنا کچھ, بڑا کچھ کہا تھا طائف والوں نے, میرے پیمبر نے ایک بھی جملہ ذخیرہ حدیث میں ان طائف کے بڑوں کے لیے کچھ غلط نہیں بولا کہ جنہوں نے میرے نبی کو پتھر مروایا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں نام بدلنے سے اصلاح ہو جائے گی؟ معاشرہ کرپشن سے پاک ہو جائے گا؟ اماں کو چور نہیں کہنے سے, ابا کو ڈاکو بولنے سے تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اصلاح کرنی ہے تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے کر. لیکن زبان بگڑ گئی, لہجے بدل گئے. آگے چلیے, اصلاح کرنا چاہتے ہو تو سینہ بدلیے. سینے میں کینہ بہت ہے, کینہ بہت ہے. اندر بڑھ کے کہندہ اللہم انی اسألک الجنہ, تو جس سینے میں کینہ ہے اس سینے میں جنت میں نہیں جانا. اس سینے میں کی خیال ہے؟ مسیح تے بہ کے کہندہ گل ویسے کرنا لی نہیں پر کرنی بھی ضروری ہے, دسنی پیندی. تو ماشاءاللہ
سب دیاں دھوتیاں پگڑیاں اچھال رہا ہے، لا رہا ہے، کوئی معافی نہیں دے رہا۔ اور پتہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ ذکر کا آخا کا بما یکرہ، جیڑی برائی کسے چ پائی جاوے انہوں او دی عدم موجودگی چ بہ کے او دا تذکرہ کرنا برائی دا یہ غیبت ہے۔ ایویں ہی ہے کہ جی میں اللہ نہ کرے کوئی کٹا مریا ہوئے، چلو کٹا تو پھر بھی حلال ہے، مر جاوے بغیر تکبیر تو مردار ہے۔ کھوتا مریا ہوئے تے او دا گوشت جا کے کھاوے، زندہ پائی فوت ہو چکا ہو اور اس کے لاشے کو کاٹ کے کھا رہا ہو، یہ اتنا برا نہیں جتنی غیبت بری ہے۔ جانتے ہم سب، پتہ ہے، سنا ہے، لیکن زبانیں نہیں رک پائیں۔ اگر جرم نہیں ہے بیان کر رہا ہے تو یہ بہتان ہے اور الزام ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت النمام، چگلی کرنے والا جنت نہیں جائے گا۔ چنگا بھلا پتہ ہے میاں بیوی دا کوئی رولا چلن ڈیا ہے، جا کے کہندا پتہ ہی میاں تیرا کتے سی؟ کہندی ڈیوٹی تے۔ ڈیوٹی تے چیچا وطنی ڈیوٹی نہیں، او ڈیوٹی تے خانے وال کردا، لے آ جائنے وجہ چیچا وطنی سی ہو۔ جی میں وہ باجی دا نہیں دسے آن کے کہنے لگی باجی بندہ کی تھی، اگر سکول ہے۔ یہ ہوتی ہے چگلی، یہ ہے چگلی۔ لڑانے کے لیے باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، ددیال ننیال سسرال سے، ہمسائے کو ہمسائے سے، اور انتظامیہ کو مسجد دے مولوی نال تے کاری نو مسجد اج انہیں ایداں کیتا ہی سود کھادا ہی ایڈا ٹیڈی خزانچی بنیا پھردا ہی، چل دے تے جمعہ لا، بس تینوں پوچھ نہیں ہونا قیامت والے دن لگام نہیں پینی تینوں اگ دی، تو بولدا نہیں۔ ماشاءاللہ انہیں بولیا، انہیں تھلو اپنا صاحب لایا، اگلے جمعے میٹنگ بہ گئی، کڈو جی انہوں فارغ ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام، اجڑ دا پنڈ اجڑ جائے۔ میری زبان بعد چ کہندا ماشاءاللہ میں انہاں نوں وکھاؤنا ہن، انہاں میری نہیں سی نہ منی، میں انہاں نوں کیا سی ایتھے گیلری نہ بڑھاؤ، کیا سی ایتھے پکھا نہ لاؤ۔ ایک ضد اور ایک انا لے کے چگلی پہ اترا، غیبت پہ اترا، سینے میں کینہ رکھا، زبان حرکت میں آئی، جھوٹ بولا۔ جھوٹ جنت کی طرف نہیں لے کے جاتا، فَإِنَّ الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، یہ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تے اے سارے کام موٹے موٹے اپا کرنا ہے۔ اگلی گل، میرے نظراں چ ساری دنیا منافق ہے، میں بڑا مخلص ہوں، تہاڈا پتہ نہیں، ساڈے شہر چ تے ہی حال ہے، ہر بندہ دوجے نوں اونوں چھڈ منافقی، اونوں چھڈ منافقی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا منافق کون ہے؟ کہا جس میں 4 خصلتیں ہوں۔ تے ویسے غور نہ کرے جے گریبان نال نہ ویکھیا جے جھانکیا جے نہ جو کوئی ایک دی نکل آنی ہے۔ میں اج ہی پڑھن ڈیا سا، ایک بزرگ نے نا اپنے پیج تے وال تے لکھیا، کہندا میں جدوں ملک چوں لنگنا نا درو دیوار تے مینوں اداں لگدا کہ جویں نا مینوں بواسیر ہو گئی، جگہ جگہ تے حکیماں نے اشتہار ہی لائے نے، بواسیر 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 بواسیر، ٹیکا ایک ٹیکے میں، کدی کہندا میرا میدا خراب ہے، کدی کہندا میرے گردے گئے، تے کدی کہندا میں بس نا مردانہ کمزوری میرے چ۔ اشتہار اتنے لگائے گئے، سوچے اتنی ڈالی گئی۔ میرے نال ہو، کتے پہنچ گئے ہو، کیڑی گل کرن ڈے سی ہیں؟ کیڑی؟ منافق دی۔ تے آپاں تا سارے مواحد ہیں نا، مخلص ہیں، ایک اللہ نو منن والے، وحدہ لا شریک۔ آپاں کدی منافقت کیتی؟ مر گئے تو مدینے دے لاگے لاگے کتے رہندے سی، آپاں تے منافقت کیتی کدی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اور چودھری مینوں ذرا روپیے 50,000 دی لوڑ ہے، ادمے نہ میں تینوں پہلی تے دے دینا، انہیں اگلی 2 تاریخ دا جنوں دینا سی، انہوں کہا یار 2 نو آویں میں تینوں دے دوں، 50,000 چودھری تو لینا ہے۔ تے چودھری تو جھوٹ نہیں نہ بول دے، ابو سفیان چودھری سی، ہرقل کول شام پہنچے سی، انہیں کہا یار اورے آ گل سن، جڑا تواڈے اوتھے نبی آیا اودی تے ذرا دسی۔ کہندے اللہ دی قسم جے میں چودھری نہ ہوندا، کیونکہ چودھری ہوئے تے جھوٹ بولے، چودھری ہوئے تے جھوٹ بولے۔ ولو للعار، اگر جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا میں اسے ایسی ایسی باتیں بتاتا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ جننے بھی انہیں سوال پوچھے نے چودھری ابو سفیان نے ساریاں سدھیاں سدھیاں پراپر گلاں تے سچیاں ہی دسیاں، صحیح بخاری چ موجود ہے۔ ایتھے
ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਊ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ। ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਚੱਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਆਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਖੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਲੈਣ ਦੇ। یہ ہے وعدہ خلافی، چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ اللہ کی قسم وقت کا امام ہو، صوفی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، چودھری ہو، نواب ہو، خان ہو، راٹھ ہو، کوئی قوم کوئی برادری ہو، مال پیسے والا ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، اس نے جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، دونوں علامتیں اس میں ہے۔ فرمایا بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، منافق ہے۔ کہن کون ڈے نے مدینے والے، لیکن آپاں نوں لگدا نہیں، سانوں آکھیا ہو، سانوں اینی کتھے لگدی ہے۔ تیجا جدوں لڑے تے گال کڈے، یہ خود کہندا ہے چھیڑی نہ سانوں، بھونڈاں دی ککر نوں ہتھ لا بیٹھا ہاں۔ اہیں جڑی ایک دفعہ واہی دی نا، دوجی دفعہ آن نہیں دئی دی، ساڈی ڈکشنری چ گال دوجی دفعہ نہیں ہوندی۔ سردیاں نوں نا سردی بھیڑی لگدی سی، جوش ملی آبادی نوں، یادوں کی برات 6 دفعہ اس نے لکھ کے 6 دفعہ پاڑی پھر لکھی، وہ دے سردی نو گالاں کڈن بیٹھا 2.5 صفحے گالاں ہی کڈی گیا۔ تو کوئی نویں گال تو علاوہ پرانی نہیں پہن دیتی، تو پھر کہندا چل یار انہوں معاف کیتا۔ پوری ماں بہن تے سارا زمانہ پون کے 7 پیڑیاں، پتہ نہیں تو اڈیال کہندے نے کہ نہیں مینوں اللہ معاف کرے، اس تو ود کے کی ہوئے گا تیرے دادے داڑی، یہ جملے بولے جاتے تھے۔ اینو اگن لی کوئی جگہ نہیں سی لبی، پورے پنڈ دے کماد مک گئے سی، دادے دی داڑھی لبی سی۔ میں کی آکھیا؟ بولے میں تو کوئی گل نہیں کیتی۔ لڑتے ہوئے گالی دے دے منافق، امانت رکھی جائے خیانت کر جائے منافق۔ توشہ خانہ تے میں مثال ہی بن گئی ہے، ساڑھے سارے ہی توشہ خانیاں دے ہی حالات نے۔ جڑیاں چیزاں لے کے جائی دیاں دین جائی دیاں، ماشاءاللہ کوئی موٹر سائیکل لائے نے جی، اسی لوگ کی چھتاں ٹھا کے بہ گئے نے جی ساڑھے بھی نویں بنا جاؤ، جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو وہ بھی آ کے 2 منجیاں جوڑ کے اتے ایک ماڑا جا کپڑا رومال پا کے بیٹھا، پاجی دے جو، میرا تو بچے ہی کچھ نہیں، میرا تو اگا پیچھے ہی نہیں رہا، میرا پیو نہیں لبن ڈیا۔ کیا بات ہے یار، دھوکے پہ دھوکا، فراڈ پہ فراڈ، امانت میں خیانت۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جا دنیا میں پتہ کر لے۔ کہنے والے نے کہا تھا گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستان کیا ہوگا جب کرسی اس کو دے دی جائے جو ڈرائیونگ کے لائق نہیں، اور اس سٹیرنگ پہ بٹھا دیا جائے، پھر گاڑی کی بھی بربادی، سواری کی بھی بربادی۔ موت ہے۔ آج ان کو رکھا جا رہا ہے جو اس عہدے کے لائق نہیں، جو لائق ہیں میرٹ کا قتل کر کے انہیں زندگی پر رسوا۔ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے لکھ دا، پی ایچ ڈی کلفی، ایم فل پکوڑے۔ کس کا قتل ہوا ہے؟ امانت کا۔ کس کو بٹھایا ہے؟ او میرے فلانے دے چاچے دے منڈے دا فلان جیڑا سی نا جی، انہوں میرٹ دے کنے لاکھ لگا جی اینے، تو منڈن بھی نہیں رہا، کہندا جی بس ٹھیک ہے۔ ہن او آن کے او جڑے کروڑاں دیتے سی او کڈن ڈیا، تے پوری قوم ایسے چکر چ پئی، تے میرے ویرے پھر پیچھے کی رہنا ہے؟ پھر اصلاح کتھوں کریے، تے کنوں کنوں سمجھائیے، تے کنوں کنوں برا کیے۔ 7.5 ارب بندے نے کداں ہونا ہے؟ آپاں تے کلے ہیں نا، اپنا ایک ذمہ لے لئیے تے گل مکائیے، اصلاح کر دیں جی۔ کیسے کروں اصلاح؟ خوراک حرام ہے، زنا عام ہے، نکاح مشکل ہے، نیو ایئر نائٹ بڑی فل ٹائٹ ہے، اور 14 فروری میں 100 ویلنٹائن بنا، عمر کی پابندی کوئی نہیں۔ تو کتے 16 سال دی بچی دا نکاح ہو جائے تو پوری دنیا گھوم پیندی ہے دی عمر 18 سال نہیں ہوئی، عمر 18 سال نہیں ہوئی۔ بچی کہن رہی ہے میں جوان ہاں، میں شادی دے قابل ہاں، اے نہیں منن نو تیار، نہیں جی میڈیکل کرا لو،
یہ کر لیں وہ کر لیں. وہاں 18 سال نکاح کے لیے. ویلنٹائن کے لیے بھی کوئی عمر پوچھی ہے؟ ماشاءاللہ 6ویں کلاس دی بچی یہ بھی ویلنٹائن پھول پڑے نے، انہیں بھی پڑے نے، میڈیا بڑا خوش ہے، قوم خوش ہے. آج 14 فروری ہے، آج ماشاءاللہ ریڈ ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، اور آگے آنے والی جشن بہار ہیں، اپریل فول ہے، پورے 12 مہینے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ ہے، زنا عام ہے، نکاح مشکل سے مشکل ہے، شروط پہ شروط، قیود پہ قیود. پھر کہتے ہو اصلاح کرو. منڈے خراب نے، کڑیاں خراب نے، عدالتوں میں نکاح ہیں. تیرے میرے جھگڑے ہی نہیں مکن ہے. پیغمبر نے سید زادی جڑی ہے غلام نال ٹور دیتی ہے، یہ کہندا جی نہیں میری برادری تو باہر ہے، تو بڈھی رہ کے مر جائے میں بیاہ نہیں کرنا. او ویریا نہیں، کہ مفت دیاں جنگاں نے چھیڑ بیٹھے ہیں. بگاڑ ہے، اصلاح کرنی ہوگی. خون لین لگیا چنو تو ایک فیس بک تے اشتہار لگدا ہے، او پازیٹیو او نیگیٹیو، فلاں پازیٹیو فلاں نیگیٹیو، خون کی اشد ضرورت ہے. تے جیڑا خیر خائی کرنا چاہے اس نمبر تے رابطہ کرے. تے کوئی نمبر ملا کے فون کر کے نہیں پوچھدا تہاڈی برادری کیڑی ہے، مریض کیڑی برادری دا ہے، کیوں تسی خون منگیا ہے، میرا او نیگیٹیو ہے چاہیے ہے، پا تیری مہربانی یار دے جا. نہیں یار میری تے تہاڈی والی برادری نہیں ہے. ادوں جیڑا مرضی آ جائے. نکاح کرنا ہے تو برادری کے بت. اصلاح کہاں سے ہو؟ تیرے پیغمبر نے یہ بت توڑے، مگر ہم نے ان کو پالا سنبھالا، انا بنائی، ضد بنائی، ہٹ دھرمی پہ اتر آئے. بچی بھاگ گئی، پھر الزام آیا، کورٹ میں چلی گئی، الزام آیا، بیٹے کو برا بھلا کہا گیا. لیکن وہ چھوٹی عمر کے رشتے کر کے پیار محبت سے عزت آبرو سے اس دائرے میں رکھ کے اپنے ہی حدود اور قیود میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں، جب ہمارے بڑوں کے فیصلے بڑے ہوتے تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی، ایک دادا ایک نانا اپنے پورے 10 گھروں کے اندر جو ہے پت تو ایدے نال مل جانا ٹھیک ہے ابو جی، کوئی نہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اللہ دی قسم چودھریاں دی پگ دا مزہ بھی آندا سی. کریں کچھ ایسا، تبدیل کریں اپنے آپ کو، جڑے اللہ کے گھر سے آئیڈیل بنائیں اپنی مسجد کو، جڑیے قرآن سے، پڑھیے قرآن کو، پوچھئے قرآن کو. میری زندگی میں یہ جرم آ گیا ہے، دور کیسے کروں؟ تو دور آپا نو ہی کرنا پینا. اپنے آپ دی اصلاح ایک دی ذمہ داری لے لیے، اس پنڈ چ باقیاں نو رہن دئیے، تو انشاءاللہ پورا پنڈ سیدھا ہو سکتا ہے. تو جے میں کلے نہیں ٹھیکہ لینا ہے تو مولوی نہیں لینا. مولوی جمعہ پڑھا پنڈ چ حالات بہت خراب ہو گئے، کوڑی بہت چلن لگ پئی، کچی بڑی چل دی، فلانا آ ہو گیا، آ ہندائی، تاش کھیڈے جاندے، جوا لگ دائی، فلان ہندائی. وہ بیچارہ کی کرے جنہوں تسی تنخواہ تے رکھیا ہے. اللہ لئی سارے سوچیے رل کے بھئی یہ انسان آ، نبی دے امتی ہیں، تے سب چ کوئی نہ کوئی کمی ہے. میں فرشتہ نہیں، میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور انسان میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطی کا امکان ہوتا ہے، مگر غلطی پہ ڈٹ جانا یہ شیطانی سوچ ہوتی ہے. آئیے انسانی سوچ لے کے اپنی خطاؤں کو دیکھیں، اپنی خطاؤں پہ منفعل ہو کے کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. اللہ تجھے مجھے سمجھ دے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی. وہ غلطی عقیدے کی ہے، ایمان کی ہے، عمل کی ہے، یا قول فعل کی ہے، جیسی بھی ہے اس پہ توجہ دیجئے. انشاءاللہ اگر بیماریوں کا پتہ ہو، ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جب تک واضح نہیں ہو جاتی ہم گھر سکون سے نہیں بیٹھتے. اسی طرح اپنے گناہوں کی تشخیص خود کیجئے، کروائیے، اور پھر لوٹیے. اللہ لوٹنے والوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے اور اپنا خاص کرم کرے. جی جی حضرات، ہمارے کافی سارے رشتہ دار تو اس دنیا سے گئے ہی ہیں. ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، اہل علم، بہت بڑے بڑے عظیم لوگ جو بھی اس دھرتی سے اللہ نے اٹھا کے زیر زمین کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا خاص معاملہ فرمائے. اللہ جملہ ہمارے مریضوں کو شفا دے. تڑپ کے درد دل سے جب آپ کسی ایسے بھائی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں جو موجود نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین اس مجلس میں جتنے بھی زندہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے اس بڑھاپے کو، سفید بالوں کو اللہ تو عرش پہ عزت سے دیکھتا ہے، اللہ ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ معززین کو معززین رکھ، الہ العالمین ہماری سوچ ہمارا نظریہ ان کے بارے میں پاکیزہ رکھ۔ اللہ جوانوں کی جوانی کو پاکیزہ فرما دے۔ اللہ بچوں کے بچپنے کے اندر الہ العالمین تربیت اور اسلامی تربیت کا عنصر پیدا فرما دے۔ میرے مالک جو ہمارے اندر کمی بیشیاں ہیں وہ رفع فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک، فرما بردار، مطیع اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین جن کی اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانی ہے، اللہ ان کی خصوصی غیب سے مدد فرما۔ میرے مالک میرے بزرگ جن کا جوڑا چھن گیا ہے اللہ وہ تنہا ہے، اللہ ان کے لیے زندگی کو آسان بنا دے۔ اللہ اولاد اور والدین میں جو دوریاں ہیں اللہ ان دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں طلاقوں کی نوبتیں، لڑائیاں ہیں، خلے ہیں، جھگڑے ہیں، پھڈے ہیں، اللہ جن کے بچے زندہ والدین کے یتیم بچے ہیں اللہ ان کے والدین کو افہام اور تفہیم اور صلح کی طرف اللہ ان کا رخ موڑ دے۔ الہ العالمین ہمارے جو لوگ بچھڑ گئے ہیں، جیلوں میں ہیں، ناحق کہیں پابند ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما اور ان کے لیے نجات کی آسانیاں فرما۔ میرے مالک میرے وطن کے اندر اس وقت سزائیں ہیں، ابتلائیں ہیں، آزمائش ہے، اللہ اس آزمائش سے محفوظ فرما۔ اللہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو مدد کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا ناطہ عطا فرما۔ اللہ حق کو حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی بڑی ساری سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ اس وطن کو ان سازشیوں سے اور سازشوں سے جو ہے محفوظ فرما۔ اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جملہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ ہماری جس بہن کو جو تکلیف ہے، جس حوالے سے آج کا یہ پروگرام بھی رکھا گیا، الہ العالمین دلی دعائیں ہیں اللہ ان کو اور ان جیسے جملہ مریضوں کو اللہ شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے جو بڑے جو وڈیرے جو بچے چھوٹے بڑے اللہ بہن بھائی رشتہ دار عزیز ہمارے علماء اساتذہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہ قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ اللہ آج اس مجلس میں جتنے بھی احباب نے اس مجلس کو رونق بخشی ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا، گھروں کو مبارک بنا۔ اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ جائز اور حلال رزق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں سے بخش دے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت اچھی کر دے، قبر نشر حشر کی آسانیاں فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔